إلهي إلهي وخلاقي الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. تو بھائی یہ آپ کا سبق ہے آج، یہ ہمارا 12واں سبق ہے، اس میں ہے نا، دروس میں ہمارا 12واں سبق ہے یہ. تو اس میں جو ہے الدرس الثانیہ عشرہ، ثانیہ عشرہ کہتے ہیں آپ 12ویں سبق کو، 12th لیسن، ٹھیک ہے نا، 12th لیسن الثانیہ عشرہ، ورنہ 12 کو آپ نا عربی میں کہتے ہیں اثنا عشرہ، 12 صرف اگر آپ کو کہنا ہو، یہ میں لکھ دیتا ہوں، جب آپ کو صرف کہنا ہو 12 تو آپ عربی میں کہیں گے اثنا عشرہ. آپ نے سنا ہوگا شیعوں کا ایک فرقہ ہے اثنا عشریہ، اثنا عشریہ سنا ہوگا، شیعوں کا ایک فرقہ اثنا عشریہ. وہ کیوں اثنا عشریہ؟ 12، وہ 12 اماموں کو مانتے ہیں، 12 امام مانتے ہیں وہ. اور امامیت یہ بھی ایک الگ فرقہ ہے، فرقہ امام کی مانتے ہیں 12 کو، اور امامت کا درجہ ان کے نزدیک نبوت سے بھی اعلیٰ ہے. اس لیے حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم اجمعین، یہ جو 12 امام ان کے آتے ہیں، آخری جو امام مہدی کو مانتے ہیں، بہتر نہیں ہے ہمارے لیے، علماء منع کرتے ہیں ان کو امام کہا کرے. اکثر ہمارے ناواقف خطبہ بھی جمعہ کے خطبوں میں، یہ آپ نے سنا ہوگا بار بار، وعلی الامامین الہمامین السعیدین الشہیدین، ہے نا، الحسن والحسین رضی اللہ عنہما، تو امام کہہ دیتے ہیں، امام علی کہہ دے، امام حسن، امام حسین. تو منع کرتے ہیں علماء کہ امام انہیں نہ کہا کرو. اس سے شیعوں کی اس عقیدے کو تقویت ملتی ہے، کیونکہ وہ ان کو امام مانتے ہیں. سیدھا حضرت کہا کرو، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ عنہم، اس طریقے سے پکارا کرو. لہذا آپ بھی احتیاط کریں. مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ موجود ہے فتویٰ، ان کی کتاب، فتویٰ نہیں درس میں، وہ تحفۃ الالمعی ان کی ترمذی کی شرح ہے، ان کے دروس ہے تحفۃ الالمعی، مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ. ان کا انتقال ہوا پچھلے سال، ایک بہت بڑے محدث سے دارالعلوم دیوبند کے. تو الدرس الثانی عشرہ، 12th لیسن، 12واں لیسن 12th. اس لیسن میں کیا ہے؟ اس لیسن میں کیا ہے؟ اس لیسن میں آپ کو یہ سکھائیں گے کہ یہی ضمائر متصلہ ہے نا، ضمائر متصلہ کا استعمال کیسے ہوتا ہے، وہ اس لیسن میں یہ لوگ آپ کو سکھائیں گے. ضمائر متصلہ جو ہم نے ابھی کس میں کیا، پچھلے سبق میں شاید، ہے نا، پچھلے سبق میں، وہی اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. ضمائر متصلہ کا سبق جو ہے اس میں ریپیٹ ہو رہا ہے. جی، اور اس میں موصول اس میں سکھائیں گے، الذی اور اللتی. اس میں موصول ہم نے اس میں بھی دروس میں بھی نا، رقرۃ الواضحہ میں بھی پڑھا تھا. اس میں موصول جو ملانے کا کام کرتا ہے، کنیکٹر، الذی ہو، اللتی، الذی مذکر کے لیے، اللتی مؤنث کے لیے، اس میں موصول ہے نا. پیچھے بھی پڑھا تھا، دروس میں بھی پڑھا تھا کہیں پیچھے، الذی اسم موصول ہم نے پڑھا تھا، وصل کا کام جو کرتا ہے، ملانے کا کام، اسم موصول ملانے کا کام کرتا ہے. تو چلیے ٹیکسٹ میں پڑھتا ہوں، میں اسٹرکٹ رہوں گا، اسٹک ٹو ٹیکسٹ، ٹیکسٹ کو ہی ترجمہ صرف اس کا، زیادہ میں ترکیب وغیرہ اور الفاظ معنی زیادہ ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. الدرس الثانی عشرہ، 12واں سبق. کیف حالک یا بنتو، کیف حالوکی، بلکہ یا بنتو، اے بیٹی تمہارا حال کیسا ہے. یہ حوار ہے. بنت چونکہ مؤنث ہے، لہذا اس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے جو آپ کیا کہتے ہیں ضمیر استعمال کریں گے وہ مؤنث کی ہوگی. تمہارا حال کیسا ہے بیٹی، تو وہ جواب دیتی ہے انا بخیرن، میں خیریت سے ہوں. تو آپ سے بھی اگر کوئی پوچھے کیف حالک، آپ مذکر ہیں تو حالک آپ کے لیے آئے گا، مؤنث ہو سامنے تو حالکی، کیف حالکی. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے مریم علیہ السلام سے فرشتے کیا مریم اسجدی لربک وقنتی، آگے ہے پھر ان اللہ اصطفاکی، ان اللہ
ان اللہ اصطفاکی وطہرکی واصطفاکی علی نساء العالمین، اے مریم اللہ نے تجھے چنا ہے، تجھے پاک کیا ہے اور تجھے عالمین کی عورتوں پر منتخب کیا ہے۔ واصطفا کی وہاں پر کاف زیر کی، یہ مؤنث مخاطب کی ہے، ضمیر ہے نا متصل۔ انا بخیر، میں خیریت سے ہوں، والحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہمیں ہر چیز میں جو ہے اللہ کا احسان کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ماننا چاہیے۔ جب بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ ایک لقمہ کھاتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ جل شانہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے راضی ہوتے ہیں کہ یہ ایک لقمہ کھا رہا ہے اور میری تعریف بیان کر رہا ہے۔ شکر حمد میں دونوں چیزیں شامل ہیں، ثنا بھی اور شکر بھی، ثنا بھی، تعریف بھی اور شکر بھی۔ اصل شکر ہے کہ اعضاء سے ہم اللہ کی عبادت کریں، زبان سے بھی اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے، کس چیز کا شکر؟ اللہ نے مفعول کو بیان نہیں کیا، یعنی جو بھی چیز میں نے تمہیں دی ہے اس کا شکر۔ لازیدنکم، یقیناً یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا، اس میں نون تاکید ہے۔ لازیدنکم، ازیدو سے ازیدنکم، یقیناً میں تمہیں زیادہ دوں گا۔ کس چیز میں زیادتی دوں گا وہ بھی اللہ نے بیان نہیں کیا، مفعول کو نہیں بیان کیا، یعنی جس چیز کا بھی تم شکر کرو گے میں وہ چیز تمہیں دوں گا۔ بہرکیف والحمدللہ۔ من این انتی، چونکہ انتی ہے ضمیر منفصل ہے، انتی یعنی یہ اشارہ اس سے پوچھ رہی ہے عورت سے، تم کہاں سے ہو؟ یہ کہتی ہے انا من سوریہ، میں سوریہ سے ہوں، یعنی سیریا، سوریہ کہتے ہیں سیریا کو، شام، ملک شام۔ لیس الغریب، وہ ایک ہے وہ نظم، لیس الغریب غریب الشام والیمن، ان الغریب غریب اللحد والکفن۔ مسموکی، تمہارا نام کیا ہے؟ مسموکی، تجھے ایک عورت کا نام کیا ہے؟ تو یہ کہتے اسمی آمینہ، میرا نام آمینہ ہے، میرا نام اسمی، مائی نیم از آمینہ، اسمی یا متکلم، میرا نام آمینہ ہے۔ اسمی مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، آمینہ تو اس کی خبر۔ آمینہ چونکہ غیر منصرف ہے اسی لیے اس پر تنوین نہیں آئے گی۔ غیر منصرف کیوں ہے؟ ایک تو مؤنث کا نام ہے نا، اور دوسرا علم ہے، خاص کسی شخص کا نام ہے، عورت کا نام ہے، اس وجہ سے غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف کا آپ کے میں نے مختصر بتا دیا تھا کہ اس پر تنوین نہیں آتی ہے نا۔ این ابو کی، پوچھتی ہے اس سے، یہ پوچھنے والا یا پوچھنے والی ہے، کون ہے؟ این ابو کی، تمہارے ابو کہاں ہے؟ تو یہ جواب دیتی ہے ابی ہنا فی المدینۃ المنورۃ، میرے ابو یہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ منور کس کو کہتے ہیں؟ جس کو روشنی دی گئی ہو، منور کیا گیا ہو، روشن کیا گیا ہو۔ تو مدینہ منورہ کیوں ہوا؟ ورنہ مدینہ کا پہلے نام کیا تھا؟ یثرب ہے نا، یثرب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام بدل کر اس کا نام کیا رکھا؟ مدینہ۔ مدینہ کے معنی لفظی ترجمہ ہے شہر، یہ شہر مدینہ۔ مدینہ منور کیوں کہا گیا ہے اس کو؟ کیونکہ ہدایت کے نور سے یہ منور ہو گیا تھا، اس کو نور بخشا گیا تھا، ہدایت کا نور۔ تو کہتے ہیں ابھی ہونا، میرے ابو یہاں، ای ہونا کے معنی ہیئر، مائی فادر از ہیئر ان مدینہ، مائی فادر از ہیئر ان مدینہ منورہ، میرے ابو جی یہاں مدینہ منورہ میں ہیں۔ ہوا مفتش فی المدرسۃ الثانویۃ، مفتش کس کو کہتے ہیں؟ یہ فتشا یفتش تفتیش سے ہے، فتش یفتش تفتیش سے ہے۔ اصل میں کہتے ہیں مفتش انسپیکٹر کو، کس کو؟ مفتش کے معنی سرویئر وغیرہ، یہ انسپیکٹر سپروائزر کو یہ کہہ سکتے ہیں، سپروائزر انسپیکٹر۔ مفتش اس میں تفتیش کرنے والا، انسپیکٹر کے لیے، لیکن اسکول میں جب ہو تو سپروائزر، کیونکہ مفتش کا سپروائزر کا کام ہوتا ہے تفتیش کرنے کا، سپروائز کرنے کا۔ تفتیش کا ایک ترجمہ ہے سپروائز کرنا، تو مفتش ہوا سپروائزر، ٹھیک ہے نا۔ فی المدرسۃ الثانویۃ، مدرسہ ثانویہ کیا مطلب؟ ہائر سیکنڈری میں، ہائر اسکول میں۔ وہ میں نے آپ کو 3 بتائے تھے، ایک ہوتا ہے مدرسہ الابتدائیہ، ابتدائیہ تو یہ میں نے پیچھے بتا چکا تھا آپ کو، میرے ابتدائیہ تو، دوسرے المدرسہ المتوسطہ، متوسطہ،
ہو گیا مڈل اسکول، وہ ہو گیا پرائمری اسکول، اور الثانویہ ہو گیا ہائی اسکول، ٹھیک ہے نا. وہ آپ ہی ایجوکیشن والے جانتے ہیں کون سا کب شروع ہوتا ہے. وَأَيْنَ أُمُّكِ، تمہاری امی کہاں ہے، تمہاری امی. تو کہتا ہے یا یہ کہتی ہے فاطمہ یعنی آمینہ، ہی ایزن ہونا، وہ بھی یہاں ہے، یعنی مدینہ منورہ. ایزن کے معنی آلسو، شی از آلسو ہیئر ان مدینہ منورہ. ہونا ای فی المدینہ منورہ. ایزن کے معنی آلسو، یہ ہمیشہ منصوب ہوتا ہے ایسی دو زبر کے ساتھ منصوب. ہی ایزن ہونا، وہ بھی یہاں ہے یعنی مدینہ منورہ میں. وہ کیا ہے، ہی طبیبتن، وہ ایک ڈاکٹرنی ہے. شی از اے لیڈی ڈاکٹر. طبیبتن کے معنی لیڈی ڈاکٹر. کس ہسپتال میں ہے، فی مستشفى الولادتی. مستشفى الولادہ کس کو کہتے ہو، ولادہ کہتے ہیں بچگی، بچہ پیدا ہونا، زچگی کے ہسپتال میں، یعنی بچہ پیدا ہونے والا جو ہسپتال ہے. میٹرنٹی انگلش میں کیا کہتے ہو، میٹرنٹی ہاسپٹل. نہیں چلڈرن نہیں، چلڈرن کے لیے آئے گا مستشفى الاطفال، وہ بچوں کا نہیں. ولادہ کے معنی جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، جیسے ہمارا للدل ہسپتال ہے یہاں، بالکل میٹرنٹی ہاسپٹل کہتے ہیں اس کو، میٹرنٹی ہاسپٹل، یعنی جہاں بچے پیدا ہوتے ہیں وہ والا ہاسپٹل. جیسا للدل ہے ہمارا ایل ڈی ہاسپٹل، تو میٹرنٹی ہاسپٹل. تو للدل جو ہے آپ کا ہو گیا مستشفى الولادتی. اور آپ کا جو سنوار میں جی بی پنت ہسپتال ہے، جی زچگی ہسپتال، زچگی میٹرنٹی ہاسپٹل. تو آپ کا جی بی پنت ہسپتال جو ہے بچوں کا، وہ ہے مستشفى الاطفال، بچوں کا ہسپتال. مستشفى سیم رکھیں گے، یہاں سے پڑھیں گے اطفال. تو مختلف ان کے لیے مختلف کارڈیک ہاسپٹل الگ ہوگا وغیرہ وغیرہ، یہ آپ اب خود دیکھ سکتے ہیں. طاہرہ خانمز. پرائیویٹ ہسپتالوں کا میں نام نہیں لیتا، گڑبڑ کر رہے ہیں پرائیویٹ والے، ورنہ اب اس پر یہ بات چھڑی ہی ہے تو اب چھیڑ دیتے ہیں بات کو. 90% سے زیادہ مستورات کے بچے جو ہیں بغیر سرجری کے ہو سکتے ہیں. 90% سے زیادہ چانسز ہوتے ہیں زیادہ کہ ان کے بچے نارمل ڈیلیوری سے ڈیلیور ہو سکتے ہیں. لیکن پرائیویٹ ہسپتال میں جب ہم لیتے ہیں تو وہ جان بوجھ کر اپنا فیس بٹورنے کے لیے 20,000 30,000 لیں گے، وہ بٹورنے کے جو ہے سیزر دے دیتے ہیں. تو یہ عالمیہ ہے. پھر جب 2-3 سرجریز ہو گئی تو اب اس میں سکت کہاں رہے گی. آج تو صحتیں ویسے ہی کمزور ہیں، اب جب 3 سرجریز ایک اللہ کی بندی کو آ گیا، وہ دوسرا بچہ کہاں سے دے سکتی ہے. اس لیے پالیسی ان کی بہت یہ ہے شاطرانہ پالیسی، ہم دو ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ تزوج الودود الولود، کہ محبت کرنے والیاں اور زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے نکاح کرو. اب یہ کیسے پتہ چلے گا کہ زیادہ بچے جنے گی یا نہیں، وہ پتہ چلے گا جب آپ کو کسی کا رشتہ مل رہا ہو کسی لڑکی کا، تو آپ دیکھیں گے اس کے ماں کے کتنے بچے ہوئے ہیں، یعنی ماں باپ ہے نا، ماں، اس سے اس کا پتہ چلے گا، اس کے نزدیکی رشتہ دار وغیرہ ان کی کتنے بچے ہیں. تو اس سے اس کی بھی، چونکہ عورت پر جو ہے اس کا یہ ڈی این اے میں منتقل ہوتا رہتا ہے، ڈی این اے منتقل ہوتا رہتا ہے. باہر گیا پھر دوسرا چلا جائے گا موضوع. ومن هذه الفتاة التي معك، یہ نوجوان دو شیزہ کون ہیں، فتات، دو شیزہ. فتن کہتے ہیں آپ نوجوان لڑکے کو، ہے نا، فتن. انا سمعنا فتن یذکرہم یقال له ابراہیم، آتا ہے نا قرآن میں، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا ہے، اسے کہتے ہیں ابراہیم. اسی کی مؤنث ہے فتات، دو شیزہ، یعنی نوجوان لڑکی. اس کی جمع آتی ہے فتیات، آتی ہے جمع فتیاتن، مگر لمبی والی تا. نوجوان لڑکیاں بہت ساری، فتیاتن، ٹھیک. اور یہ نوجوان دو شیزہ کون ہے جو تمہارے ساتھ ہے، دو شیزاؤں کو نہیں جانا چاہیے باہر. وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں قرار کرو. اب اگر باہر نکلیں بھی تو پردے کے ساتھ. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، جیسے تم جاہلیت میں بن سور کر نکلا کرتی تھی
اب نہ نکلا کرو، اسلام میں وہ نہیں چلے گا۔ اگر باہر نکلنا ہے تو یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادریں اپنی گریبان پر ڈال لیا کریں، پردہ برقع اختیار کیا کریں۔ احیا اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ یعنی یہ جو دو شیزہ تمہارے ساتھ ہے، دو شیزہ، کیا دو شیزہ، نوجوان لڑکی کو کہتے ہیں دو شیزہ۔ احیا اختو کی، کیا یہ تمہاری بہن ہے؟ کہتے اللہ نہیں، یعنی نہیں یہ میری بہن نہیں ہے، یہ بنت عمی، یہ میری چچا زاد بہن ہے۔ عم کہتے ہیں چچا کو، بنت عم کہتے ہیں چچا زاد بہن کو، ہے نا۔ جیسے وہ حدیث میں بھی آتا ہے، وہ 3 شخص جب حدیث غار کے نام سے وہ مشہور ہے، غار میں چلے گئے آرام نہ کرنے کے لیے، وہ اصحاب کہف سے دوسرا ہے، حدیث میں آتا ہے، بخاری کی روایت ہے۔ تو بارش ہو رہی تھی تو پناہ لینے کے لیے غار میں گئے، تو بارش کی وجہ سے جو ہے چنانتم پش پیوان، تو پتھر ایک بڑا جو ہے غار کے منہ پر دہانے پر، اور یہ بند ہو گیا وہاں پر۔ تو ان میں سے ہر ایک نکارے اپنے اپنے اعمال کے وسیلے سے دعا مانگو اللہ سے۔ بنو اسرائیل کا واقعہ ہے یہ۔ تو ان میں سے ایک اٹھایا، اللہ میری چچا زاد بہن تھی، وہ مجبور تھی، تو میں نے اسے جو ہے کہا میں تمہیں پیسے دیتا ہوں لیکن میرے ساتھ بدکاری کرو۔ تو جب میں اس کے پاس گیا، وہ تیار ہوگی، پہلے تو وہ تیار نہیں، میں اس پہ فدا تھا وغیرہ، تو وہ تیار نہیں ہوتی تھی، تو وہ مجبور ہو گئی ایک دن، یعنی اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ تو میں اس کے پاس گیا، فلما قعدت بین رجلیہا، تو میں اس کے قریب گیا تو وہ ڈرنے لگی، وہ کانپنے لگی۔ اس نے کہا اتق اللہ، اللہ سے ڈرو اور مہر کو نہ اٹھاؤ، مہر کو نہ اٹھاؤ، ہے نا۔ تو میں ڈر گیا، میں نے چھوڑ دیا اسے، اور پیسے بھی کہا یہ تم لے جاؤ، یا اللہ اگر میں نے یہ کام تیرے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر ہٹا دیں۔ کہتے ہیں پتھر تھوڑا سا ہٹ گیا۔ مسموہا، اس کا نام کیا ہے؟ یعنی اس تمہاری چچا زاد بہن کا نام کیا ہے؟ اسمہا فاطمہ، کہتے ہیں اس کا نام فاطمہ ہے۔ ذوالکفل، نہیں وہ نہیں، یہ 3 شخصوں کا واقعہ ہے، بخاری کی روایت ہے۔ ذوالکفل کا یہ الگ واقعہ ہے، کفل اس کا نام، یہ دوسرا واقعہ ہے جو بخاری کی روایت میں آتا ہے۔ 3 شخص ہیں یہ، 3 شخصوں نے الگ الگ کام، ایک وہ ہے اس میں جو ماں باپ کا انتظار کرتے کرتے اس نے صبح کر دی، دودھ کا پیالہ لے کر جو ہے بچوں کو بھی نہیں پلایا کیونکہ ماں باپ سوئے ہوئے تھے، اس کا انتظار کرتے کرتے۔ تیسرا جو ہے وہ شخص جو ہے اجیر تھا کسی کے ہاں بنی اسرائیل میں تھا یہ واقعہ۔ تو تیسرا جو تھا اجرت پر تھا ایک شخص کے پاس، اس نے اپنی اجرت وہیں پر چھوڑ دی، اب کچھ مہینوں کے بعد یا سالوں کے بعد آیا تو مالک سے کہا کہ میری اجرت دے دو، تو اس نے اس کا مال جو ہے تجارت میں لگایا تھا، اس نے کہا وہ 2 پہاڑوں کے درمیان جو بکریاں ہیں، جو یہ ہے ریوڑ، یہ سارا تمہارا ہے۔ ہاں اس نے کہا اللہ کے بندے میرے ساتھ مذاق نہ کر، میں تجھ سے جو اجرت چاہ رہا ہوں وہ دے۔ اللہ کا بندہ اتنا نیک تھا، اس نے کہا ارے جو تیری اجرت تھی نا وہ میں نے تجارت میں لگا دی اور اس میں اتنا نفع ہوا، لے گیا وہ سارا، یا اللہ اگر یہ میں نے عمل تیرے لیے کیا ہے تو ہم سے یہ پتھر کو ہٹا دے۔ تو امام بخاری نے دراصل یہ باب باندھا ہے کہ اپنے اعمال کے ذریعے سے وسیلہ دینا جائز ہے یا نہیں، تو ثابت کیا ہے کہ ہاں نیک عملوں کے ذریعے سے وسیلہ جائز ہے۔ اسمہ فاطمہ، تو اس کا نام فاطمہ ہے۔ اہی زمیلۃ کی، کیا وہ تمہاری کلاس میٹ ہے؟ زمیلہ یہاں مراد کلاس میٹ، زمیلۃن ہے نا، وہاں تھا زمیل مرد، یہاں پر ہے زمیلۃن، کیا تمہاری کلاس میٹ ہے؟ کہتے ہیں لا نہیں، یہ میری کلاس میٹ نہیں ہے۔ انا فی المدرسۃ المتوسطۃ، میں مڈل سکول میں ہوں، مدرسہ متوسطہ مڈل سکول۔ وہیا، اور وہ یعنی یہ جو چچا زاد بہن ہے میری، ہیا بنت عمی، فی المدرسۃ الثانویہ، یہ سیکنڈری سکول میں ہے، ہائر ایجوکیشن میں ہے نا۔ الکی اختن، کیا تمہاری بہن ہے کوئی؟ الکی اختن، عندکی نہیں کہیں گے، عندکی اختن یہ پیچھے بتایا تھے انہوں نے، رشتہ وغیرہ جب پوچھنا ہو تو لکا لکی استعمال کرتے ہیں۔ الکی اختن، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ کوئی بہن ہے، کس کا ترجمہ ہوا؟ یہ نکرہ کا ترجمہ ہوا، کیا تمہاری کوئی بہن ہے؟ ڈو یو ہیو اینی سسٹر، یہ اینی سسٹر کس کا ترجمہ ہو رہا ہے؟ نکرہ کا، ٹھیک۔ کہتا لا، کہتی ہے یہ لا نہیں، مالی اختن، میری کوئی بہن نہیں ہے، I don't have any sister۔ آگے پوچھتی ہے اسے الکا اخن،
کیا تمہارا کوئی بھائی ہے؟ ڈو یو ہیو اینی بردر؟ کہتے ہیں نعم، ہاں بھائی ہے. لی اخن کبیرون، میرا ایک بڑا بھائی ہے. آئی ہیو اے بگ بردر، میرا ایک بڑا بھائی ہے. وہ ہوا طالبن، اور وہ اسٹوڈنٹ ہے. بالجامعاتی، جامعہ میں، یونیورسٹی میں. ہی از اے اسٹوڈنٹ ان دا یونیورسٹی. ہی از اے اسٹوڈنٹ آف دا یونیورسٹی. آف کہہ سکتے ہیں یا ان دا یونیورسٹی. آف دا یونیورسٹی زیادہ صحیح ہے، فصیح ہے. ومن هذا الطفل، اور یہ بچہ کون ہے؟ طفل بچہ، جمع اطفال ہے نا. روضۃ الاطفال کہتے ہیں کنڈر گارڈن کو. روضۃ الاطفال، کیا روضۃ الاطفال، کنڈر گارڈن ہے نا. روضۃ الاطفال، مضاف مضاف الیہ. تو طفل، اور یہ بچہ کون ہے؟ الذی معک، جو معکی، جو تمہارے ساتھ ہے. طفل الذی ہو، and who is the small child who is with you, who is with، معکی مانے with ہے نا. الذی اسم موصول ہے، ملانے کا کام کرتا ہے دو جملوں کا. تو اس کا ترجمہ یہاں پر ہوگا who. and who is this ہے نا. who یا which ہوتا ہے، who یا which. ٹھیک. ومن هذا الطفل، and who is this small child which is with you. هو ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے نا. ابن اخی بھتیجا، بھتیجا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ نیفیو کی نیس. بھتیجے کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ نیفیو اور نیس. مجھے پتہ نہیں زیادہ. ارے سن رہے ہو کوئی؟ نیفیو کہتے ہیں، ہاں بھتیجے کو نیفیو کہتے ہیں. بہت اچھا. اور نیس کس کو کہتے ہیں؟ بھتیجی کو. نیس، جی بھتیجی کو. اچھا بھانجے کو کیا کہتے ہیں؟ بہن کا بیٹا جو ہو اس کو بھی نیفیو کہتے ہیں. بھانجے کو کیا کہتے ہیں؟ پیٹرنل نیفیو. بھانجا سمجھتے ہو نا، بہن کا بیٹا، یا بھانجی بہن کی بیٹی، اس کو کیا کہتے ہو؟ اس کو بھی نیفیو نیس. کنی یکوٹے سوری انگلش. یہ کسی نے میسج بھیجی تھی پرسوں اس گروپ میں. جب انگلش عربی زبان چاہے عربی انگلش کا مذاق اڑانا، تو وہ لکھے تھے عقدون. آپ نے دیکھی تھی وہ میسج؟ شاید اسی گروپ میں ڈالی تھی کسی نے. عقدون، عقدو، عقدون، عقدون. میں دیکھوں گا، وہ بھیجوں گا آپ کو، میں دیکھ لینا وہ. تو وہ ابن اخی، یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، بھتیجا ہے. اسمہ، اس کا نام کیا ہے؟ اسمہ سعد، اس کا نام سعد ہے، اس کا نام سعد ہے. اسمہ مضاف مضاف الیہ، اسمہ مضاف مضاف الیہ. سعد ہے خبر. سعد بن ابی وقاص، سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ. حفید نہیں، حفید کہتے ہیں پوتے پوتیوں کو. حفید اس کو نہیں کہتے حفید، کہتے ہیں پوتے پوتیوں کو، یا نواسے نواسوں کو بھی حفید کہتے ہیں. پوتا حفید، پوتی حفیدتن. ٹھیک ہے نا. پوتا جیسے آپ کے گرینڈ چلڈرن، صحیح آتے ہیں احفاد. جیسے آپ کے حضرت سعد صاحب پوتے ہیں، پڑھ پوتے ہیں مولانا الیاس صاحب کے رحمۃ اللہ علیہ، وہ اس وقت علماء کے ڈگر سے ہٹے ہوئے ہیں. اموکی فی البیت الان، کیا تمہاری امی گھر میں ہے اس وقت؟ کیا تمہاری امی اس وقت گھر میں ہے؟ لا، کہتا نہیں میری امی گھر میں نہیں ہے. ذہبت الی المستشفی، وہ گئی ہے. ذہبت ہے نا، وہ ایک عورت گئی. یہ فعل پہ آپ نے پڑھا ہے. ذہبا، ذہبا، ذہبو، ذہبت، ذہبتا، ذہبنا، وہ گئی ہے. الی المستشفی، کس کی طرف؟ she went to the hospital. she has gone to the hospital. she went to the hospital. چلے اس میں کافی اتنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.